السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے سورۃ الانفال اور درس ثانی دال کی مشق کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر الکلمات و ترکیب ہیں، تو انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ غرہ، غرہ خبط میں ڈالا یعنی کہ غرور میں ڈالا۔ عذاب الحریق، عذاب الحریق کا مطلب ہے جلنے کا عذاب۔ لم یکن مغیرا، وہ بدلنے والا نہیں۔ کدعبی، جیسے عادت طریقہ۔ تسقفن، تم پاؤ۔ شرد، بھگا دو۔ فمبز، پس پھینک دو۔ تو اس کے ساتھ ہی باری آتی ہے اب تمارین کی یعنی کہ سوالات کی۔ تو پہلا سوال ہے، سورۃ الانفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریوں پر کفار کا درج ذیل تبصرہ تھا کہ جب مسلمان بااطمینان باوجود قلت اسلحہ حشاش بشاش اور پرسکون انداز میں میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو کفار نے کہا کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے، یہ تو لگتا عقل سے ہی پیدل ہو گئے کہ انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کا نفع کس میں اور نقصان کس میں۔ یہ موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہنستے مسکراتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مومن جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھتے ہوئے میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال ہے، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہدایت دیں کہ اگر کفار کو تم لڑائی میں پاؤ، اگر وہ تمہارے ساتھ برسر پیکار ہو جائیں، تمہارے ساتھ جنگ کریں، قتال کریں اور تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو تم انہیں گرفتار کر لو اور سخت سزا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کے میدان میں اگر تم ان کو موجود پاؤ تو گرفتار کر لو اور ان کو ایسی سزا دو کہ وہ خود اور ان کی مدد کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے ان سے عبرت پکڑیں اور وہ دوبارہ مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی سوچ بھی نہ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی قوم تم سے عہد توڑ ڈالے اور ان کی طرف سے کی گئی زیادتی کا اتنا ہی جواب دو جتنا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، یعنی کہ برابر کی چوٹ دو، برابر کی سزا دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ زیادتی نہیں کرنی، جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اتنا ہی تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے کیا اسباب جو ہے اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ جو فرعون تھا وہ ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا، یعنی کہ جھوٹی ربوبیت کا دعوے دار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں تو مجھے سجدہ کرو۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو رب کہلواتا بلکہ سجدہ بھی کروایا کرتا تھا۔ تو ان کرتوتوں کی وجہ سے اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتا تھا تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اور اس کی آل کو، اس کی قوم کو جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈبو کر غرق کر کے مار دیا۔ وجہ سب سے بڑی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ ان کا انکار کرتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہلواتا اور اپنی عبادت بھی کروایا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اب عبارت ہے، اس کا مفہوم بھی بیان کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آتشی عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور بے شک خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے جو ہے وہ نکالے ہیں کہ ان کی تشریح کی جائے گی ان پوائنٹس کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کیفیت بیان کریں گے جب فرشتے آ کر جو ہے وہ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، کس طرح کا سما ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں کافروں کی جان نکالنے کے لیے تو ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے اور کوڑے ہوتے ہیں جو وہ کافروں کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور مارتے ہوئے کیا ہوتا ہے، جب وہ مارتے ہیں تو ابھی وہ فوت نہیں ہوئے ہوتے،
ابھی وہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی وفات، یعنی کہ ان کی روح قبض کی جا رہی تھی اس دوران میں، اسی دنیا میں ہی ان کا جو عذاب کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں وجہ بھی بتائی جاتی ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے ان اعمالوں کی وجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، یہ اللہ تعالیٰ تم پہ ظلم نہیں کر رہا، اور کیونکہ اور ساتھ میں کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں بھی فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، تو ظلم بندہ اپنے اوپر اس طرح سے کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جاتی، اس طرح سے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے، دوسروں سے جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو عبادت ہے، جو دعا ہے، وہ خالص کس سے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، اس کے سوا کسی اور سے یہ دونوں جو کام ہیں کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، اور وہ شرک جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو جو ہے وہ اس دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں، اور آخر کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔